بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ آپ جو کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک بندہ جو محنت کی کمائی اس لیے کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی حلال روزی سے کفالت کرے تو اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہ حتی اللقمۃ تدعها فی فم امرأتک، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اس پر تجھے ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ لہذا سب سے پہلے یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ حلال طریقے سے ہم جو کماتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے حلال روزی سے، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ جی ہاں، عبادت ہے، عادت نہیں۔ یہ عادت تھی، پر اس عادت کو عبادت ہم نیت کے ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور جب ایسی نیت ہوگی تو عجیب طریقے سے ہمیں اس کمائی میں بھی سکون ملے گا، اور یہ احساس ہوگا کہ کما کر بھی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو رات میں وہ وظیفہ اختیار کریں جو وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، کیونکہ گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی تھیں اور ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ غلام وغیرہ دے دیں جو ان کی خدمت کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی مراد بیان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشگدار کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں شوہر بیوی سونے کے لیے بیڈ پر جا چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے دونوں اٹھنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا کہ اپنے بیڈ پہ رہو۔ پھر آپ بیڈ پر تشریف لے گئے اور آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کے بیچ میں بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں خیر لکما من خادم، جو تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہو؟ پھر آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، خیر لکما من خادم، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں اس وظیفہ پر زندگی بھر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا اس وظیفہ کو صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی یہ وظیفہ مجھ سے نہیں چھوٹا۔ تو اس وظیفہ کا اہتمام کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ آرام سے سو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔